پرانو، کہیں اللہ تمہیں پیچھے نہ کر دے، تقاضوں سے اپنے آپ کو نہ بچانا، بہانے مت بنانا۔ وہ علیم، خبیر، سمیع، سب جانتا ہے کون بہانہ بناتا ہے اور کون سچ مچ کا عذر ہے۔ عذر کے لیے تو اللہ کی طرف سے بڑی معافی ہے، جیسے حضرت سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے، اور بچوں نے اپنے بھائی کے قتل کی اور کیا کیا اسکیم بنائی، لے گئے، ابا جی بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم ان کو گھمائیں گے پھرائیں گے اور ذرا وہ ان پہ آب و ہوا بدلے گی۔ بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم تو جوان اور تم تو ماشاءاللہ، اور اس کو کہیں چھوڑو، کہیں بھیڑیا نہ کھائے۔ نہیں ابا، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کا بھائی بھی کہو۔ کیا بات کرتے ہیں آپ، ونحن عصبہ، یہ ابا سے کہا تھا، مطمئن کر دیا، ابا نے ساتھ کر دیا، لیکن سولت لکم انفسکم، جب وہ آئے روتے ہوئے، ابا جی بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا، ابا جی دیکھو یہ کرتا خون میں بھیگا ہوا، کیا کہا؟ یہ تو تمہارے اندر کی ہے، تم نے بہانہ بنایا ہے۔ تو ایسے بھائیوں نے بہانہ بنایا تھا ابا کے مسئلے میں، بھائی کے مسئلے میں، وہ 3 صحابی جو تبوک کے تقاضے سے، اس لیے تو وہ عجیب وہ غزوہ تھا جس میں یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے امت سے مال جمع کیا تھا تبوک کے غزوے کے لیے، یہاں تک کہ عورتوں نے اپنے زیورات دے دیے تھے، اور جس کے پاس جو کچھ تھا، وہاں نصارہ کی 2-2.5 لاکھ کی فوج تھی روم کی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ان دونوں سے، کیونکہ یہی امت کے رہبر، پیچھے کیا چھوڑا؟ اور ان دونوں میں ہمیشہ مقابلہ رہا، کون آگے بڑھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے اور حضور نے پوچھا آج کوئی روزے دار ہے؟ حضرت عمر نے کہا ارادہ تو تھا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کا ارادہ میرا روزہ ہے۔ ارے کسی نے کسی بیمار پرسی کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ بس ابھی واپسی میں جاتے ہوئے کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں کر کے آیا۔ جیسے ہمارے یہاں دولتوں میں وہ گھوڑ دوڑ ہوتی ہے، اس سے بڑی دکان، اس سے بڑا کاروبار، اس سے زیادہ دولت، اس سے زیادہ، جیسے ہم دنیا کے بارے میں کرتے ہیں، وہاں سب سے بڑا سرمایہ اعمال، دین کی محنت، اس کے لیے قربانیاں، اس کے لیے مجاہدے، یہی اسی کو سرمایہ سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ نے پوچھا پیچھے کیا چھوڑ کر آئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول آدھو عود لے کر آیا ہوں۔ قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت چھوڑ کر آیا ہوں، سارا جھاڑو دے کر آئے۔ یہ صحابہ کے واقعات کہانیاں نہیں ہیں، پرانو یہ کہانیاں نہیں ہے، یہ سب سے پہلے میرے لیے، کہنے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے رہبری ہے، ہمیں سبق پڑھایا گیا ہے کیسے صحابہ اور کسی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں، اور ایک اکیلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک پلے، پوری امت میں سب سے زیادہ، ہر لائن میں، ہر موقع پر۔ لیکن کیسے روتے تھے؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے تو ظلم کیا، میں نے رکوع نہیں کیا، میں نے تو ظلم کیا۔ انہوں نے اس لیے کہ
ایک صحابی آئے مسجد نبوی میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. تو صحابی نے پوچھا بھائی مجھے حضور کی نماز بتاؤ. تو وہ کتاب وغیرہ تو اس وقت میں تھی نہیں. میری کتاب، میرا روزہ، میری نماز، میری تبلیغ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ نے فرمایا وہ دیکھ، نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک پوری نماز حضور والی نماز. اس کے ساتھ انہوں نے کچھ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے. تو ایسی نماز کے بعد یہ کہا تھا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ پڑھا نماز کے آخر. ہم تو اب پڑھتے ہی نہیں. ہمارے تو جیسے ہم تو چونکہ سب جانتے ہیں ہم تو پرانے ہیں، ہم تو ہیں، اس لیے ہمیں تو کچھ ضرورت ہی نہیں. یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر کہ جو حضور نے ایسے وقت میں ان کو دی تھی ساری امت کو یہ بتلا گئے ہیں قیامت تک کے لیے. جتنی چاہے شاندار خشوع خضوع والی، لیکن آخر میں اے اللہ میں نے قرآن نہیں پڑھا ظلم کیا، رکوع نہیں کیا ظلم کیا، اپنے کیے پر اطمینان نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول پاک سم کے نام کی برکت چھوڑ کر آیا. ہر موقع پر ان کی قربانیاں. یہ ہمارا یہ جو ہمارا پرانوں کا ہے نا، یہ وہ ہیں پرانے، ان کی ادائیں، ان کی قربانیاں، ان کا اخلاص کہ اتنا سارا سب کچھ جس سے اللہ راضی، جس کا ایمان ساری امت کے ایمان کے مقابلے میں، اور وہ رو رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے سارا سب کچھ کر لیا، اللہ راضی ہو گئے اور دنیا سے سارے صحابہ روتے ہوئے گئے. اے اللہ تیرا حق ادا ہوا، نہ تیری کتاب کا، نہ تیرے نبی کا، نہ تیرے دین کا. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری امت کو ہمارے ذمہ کیا تھا، ہم نے امت کا حق ادا نہیں کیا. صحابہ روتے گئے. اسی لیے ہمیں سیکھنا ہے. یہ بات حضرت عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کی طرف سے ہوئی. جیسے وہ 3 تبوک میں اللہ کی طرف سے پیچھے کر دیے گئے تھے، عبداللہ ابن ابی سرح کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کو تم جتنے بڑے حضرت ہو اور تم جتنے بڑے مفسر ہو اور تم جتنے بڑے شیخ الحدیث ہو اور تم جتنے پرانے ہو اور تم جتنے بڑوں کے بزرگوں کی صحبت میں اور چاہے تم خلفاء ہو، جو چاہے ہو، خبردار کبھی مطمئن مت ہونا، مرتد ہو کر آتے. لیکن یہ اللہ کو کیونکہ امت کی رہبری کرنی تھی، پہنچ گئے، لوگوں میں پھیل گئی بات. اب ہوئی ندامت. اسی لیے یہ کہتے ہیں آدمی کی توبہ وہ ندامت. اوہو کون ہوں، کہاں ہوں، کرنا کیا تھا، کیا کیا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو ماحول بنایا تھا، اجنبی سے اجنبی آدمی آتا تھا اور وہ پوچھتا جیسے ہم پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے بھائی تم کون ہو، ہر ایک کا مشترک ایک ہی جواب، بندہ اللہ کا ہوں، بندگی زندگی کا مقصد ہے، اسی کے لیے اس نے مجھے پیدا کیا ہے، امتی نبی کا ہوں، عالم میں رحمت بن کر جینا میرے آقا کی نیابت یہ میرے ذمہ ہے. یہاں تک کہ ایک یہودی نے لکھا، یہ جو معاشرت کہتے ہیں نا، دینی زندگی کا شعبہ ہے بہت اہم. ایک یہودی نے لکھا کہ میں اپنے کاروباری سلسلے میں مدینہ میرا جانا آنا ہوتا تھا، کبھی مارکیٹ میں، کبھی گلی میں، کبھی محلے میں، کبھی لوگوں سے ملاقاتوں میں معاملات ہوتے تھے. میں نے عجیب بات دیکھی
جو دو آدمی ملتے تھے اور دو آدمی سامنے آتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ دونوں ایک ہی ماں کے جنے ہوئے ہیں، ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ اللہ نے جن کی صفت بیان کی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد الرسول اللہ، اللہ تعارف کرا رہے کون ہے محمد، اللہ کے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ گواہی دے رہے ہیں اور وہ کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور ان کے ماننے والے، ان کے ساتھی، ان کے کلمہ پڑھنے والے کہ آپس میں رحماء بینہم، جیسے ایک ہی ماں کی اولاد ہو۔ اور یہ یہودی کہہ رہا ہے، یہودی نے اس کو لکھا ہے کتاب میں، یہ تو اللہ نے کہا رحماء بینہم۔ اور غرض مجاہدے ہو رہے ہیں، سفر ہو رہے ہیں، پیٹوں پر پتھر باندھ رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں، لوگ تیروں کا نشان بنا رہے ہیں، خون میں لت پت ہو رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے اللہ، اس بھوک پر، اس پیاس پر، ان تیروں کے بارش پر، ان پیٹوں پر پتھر، دشمنوں کی گالیاں، اور ان کی طرف سے جو کچھ ہو، کچھ نہیں چاہیے، تیرا فضل، تیری رضا، تو راضی ہو جائے، تیرا فضل شامل حال ہو جائے۔ یہ ہماری رہبری ہے صحابہ کے واقعات میں، اس محنت کو کہ یہ بندے اللہ کے ہیں، بندگی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، زندگی کا مقصد ہے۔ امتی رحمت للعالمین کے ہیں کہ جس طرح دوست دشمن جو نبی نہیں مانتے ان کے لیے بھی آپ کی شفقت، اس لیے آپ نے راستہ بتایا ہے، سل من قطعت واعف عمن ظلمت واحسن الی من اساء الیک۔ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ کے کاٹے تو اس سے جوڑ، محبت کر، جو تجھ پر ظلم زیادتی کرے تو اس کو معاف کر، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ احسان کا، اچھائی کا معاملہ کر۔ احسن الی من اساء الیک، وہ تو برا کر رہا ہے تم احسان کرو۔ اور احسان کی تفسیر جیسے حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے کل بتلائی تھی ہمیں سب، انصاف، احسان، حقوق کی ادائیگی، یہ جب کہ ہم پڑھیں، سیکھیں، کریں، تب قیامت تک کی امت کو یہ سبق پڑھانا تھا۔ تم چاہے ایک نہیں، جتنے مفسرین نے جتنی تفسیریں لکھی ہے، اور ایک ایک آیت کے کتنے اسرار اور رموز و نکات، اور کیسے ترجمے، اور کیا کچھ، چاہے تم مفسر اعظم ہو، چاہے تم محدث کبیر ہو، جو بھی ہو، کبھی مطمئن مت ہونا۔ عبداللہ ابن سرح کا واقعہ یاد دلا رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے۔ پھر ان کو ہوئی ندامت، ان کو ہو میں نے کیا کیا، ایمان ہی گیا۔ پھر جو روئے اور توبہ کی تو جتنا لیا تھا وہ سارا اللہ نے واپس دے دیا۔ یہ وہی صحابی رہے، کاتب وہی ہیں، حضور کے ساتھ رات دن رہے ہیں، کیا رحمتیں، کیا نعمتیں، کیا نورانیت۔ لیکن کس طرح کی ابتلا ہوئی، کیسے آزمائش ہوئی، اس لیے ایک دعا یاد رکھنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک دعا سکھائی ہے، ان کی کتابوں میں ہے، ان کے بیانوں میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین
اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا، اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا، ہماری یہ پریشانیاں گناہوں کی سزا ہے، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، توبہ کرو، آنسو بہاؤ رو۔ اللہ اگر آزمائش ہے، امتحان ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نعمت میں شکر گزار کیسے ہیں اور مصیبت میں صبر کیسے، اگر آزمائش ہے، اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہے، آزمائش تو نبیوں کی، پیغمبروں کی، اتنے مقربین، اللہ تو بہت بڑے، یہ دعا سکھائی ہے ہم کو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا، یہ ہماری پریشانیاں، یہ ہمارے حالات کی ناسازگاری اگر گناہوں کی سزا میں ہے، معافی چاہتے ہیں، معاف فرما دے۔ آزمائش ہے، دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی اس نے کیا کیا ہے کہ جب کوئی دعوت وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ فَتَنُوا، کہ اللہ پاک مختلف راستوں سے آزماتے ہیں، لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کون کیا کرتا ہے، کون نعمتوں میں، جیسے اس لیے واقعات بیان کیے ہیں، جس قارون کے پاس کچھ نہیں تھا، کیسے سنا کہ اس کے تو اونٹوں کی پوری ایک جماعت صرف خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، اور اس سے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ سارا تیرے پاس سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ انما اوتیتہ علی علم، میری عقل و خرد، میری ذہانت، میری ہوشیاری، آئی ایم گیا۔ صحابہ کو جتنا جو کچھ ملا، جن کے پاس کھانے کو کھجور تھی، نہ پینے کو پانی تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایمان اور ایمان کی دعوت، اب ایمان کے تقاضے، اللہ کا یہ حکم، اللہ کا یہ حکم، اللہ کا یہ حکم، جان سے، مال سے، صلاحیتوں سے، جان کی پرواہ کی نہ مال کی، یہ ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آج تک دنیا مدینے کی کھجوریں کھا رہے ہیں، اور خدا جانے تمہارے سارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، دنیا نے آج تک مدینے کی کھجوریں کتنی کھائی، کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ ایک معصوم بچے کی ایڑی کا رگڑنا، ماؤں کو بچوں سے میرا اسماعیل، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ادا ایسی پسند آئی کہ زمزم، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رحم کرے اماں حاجر پر، اگر اس دن اگر انہوں نے مڈیر نہ بنائی ہوتی تو دنیا کی 4 سمتوں میں زمزم ہی زمزم کی نہر۔ اللہ تو دیکھتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کلمے کا سچا کتنا ہے، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کا سچا کتنا ہے، اندر کیا ہے باہر کیا ہے، معاشرے میں، معاملات میں، عبادات میں، اخلاق و عادات میں، شادیوں میں، ولیموں میں، عقیقوں میں، جتنے شادی اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ کو اللہ نے آزما لیا، حالات سے گزارا، لیکن پھر توبہ کی توفیق بھی اللہ ہی نے دی، اللہ کو تو کہیں بھول ہی نہیں سکتے۔ متا چھوڑ سرکار تیری، متا چھوڑ سرکار تیری، کہاں جائے بندہ ناچار تیرا،
تو ہی ہمارا سہارا، تو ہی ہمارا آسرا، تیرے علاوہ جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ ایک اللہ کی ذات پر نظر،